بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا لیسن ٹائم ہے کلاس 10 کا انگلش کا، اور آج ہم 3rd چیپٹر آپ کا اسٹارٹ کر رہے ہیں پروفیشنس۔ اس پروفیشن چیپٹر کے 2 پورشنس، ایک ٹیچنگ اور ایک فشنگ۔ تو آج میں جو پہلا پورشن اسٹارٹ کر رہی ہوں وہ ہے ٹیچنگ، اور یہ میں آپ کو پورے ایز اے چیپٹر پڑھاؤں گی کمپلیٹ۔ پیج 7 پر ہے یہ آپ کا۔ تو ریڈنگ اور ایکسپلینیشن اس چیپٹر کے ساتھ ساتھ ہی کرتے جاتے ہیں۔ ون سندھی ورڈ فار ٹیچر از اخوند۔ ایک سندھی لفظ جو ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اخوند ہے۔ اٹ کمز فرام اے پرشین ورڈ خاندان۔ یہ ایک فارسی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے خاندان، وچ مینس ٹو ریڈ، اور فارسی لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ It is said that God writes his laws on the hearts of man۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین انسان کے دلوں پر لکھے ہیں۔ And a teacher is one، اور استاد وہ ہے who can read، جو پڑھ سکتا ہے what he writes on the human heart، جو کچھ اس نے انسان کے دلوں پر لکھا ہے۔ This message is a reflection of God's words، اور یہی پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا عکس ہے۔ Found in the sacred writing، جو اس نے مقدس کتاب میں یا مقدس لکھائی میں کہے ہیں، as well as enshrined in the work of creation، اور یہی پیغام جو ہے اس کی تخلیق میں بھی نظر آتا ہے۔ All of which came from the divine command، جو سب کچھ اس کے حکم سے اس دنیا میں آیا ہے۔ Hence a teacher is a reader par excellence، اس کا مطلب ہے کہ استاد ایک بہت اچھا پڑھنے والا ہے۔ One who fulfills God's command، وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہے۔ Expressed in the first word of revelation، جیسا کہ پہلی وحی کے الفاظ میں کہا گیا ہے۔ Which says read، جو یہ کہتے ہیں پڑھو۔ The teacher is one who knows how to read God's words، استاد ہی وہ ہے جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ Be it written on the human heart، جو کہ اس نے انسانوں کے دلوں پر لکھے ہیں، اور the holy book، یا پھر مقدس کتاب میں لکھے ہیں۔ Hence our own language possess a word اخوند، ہماری اپنی زبان میں بھی ایک لفظ ہے اخوند، which is a best expression of a teacher's status and dignity، جو ایک استاد کے مرتبے اور مقام کو، اس کی عزت کو بہت اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ Such a high position requires، استاد کا اتنا اعلیٰ مقام اس بات کا متقاضی ہے that the teacher is strive to be more and more worthy of it، کہ استاد کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کے قابل بنانا چاہیے۔ This a teacher does by cultivating several personal and professional qualities، اور یہ استاد یہ کام اپنے اندر بہت اعلیٰ ذاتی اور پیشہ ورانہ خصوصیات پیدا کر کے کر سکتا ہے۔ This explains why people in the East، اور اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیوں مشرق کے لوگ have always had a very high regard for teachers، استادوں کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ Revering them as holy، کہ انہیں مقدس سمجھتے ہیں۔ The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession۔ استاد کی سب سے پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے پیشے سے محبت کرتا ہے اور اپنے پیشے کی تعریف کرتا ہے۔ He must prefer the welfare and progress of the student، اسے اپنے طالب علموں کی بھلائی اور ان کی ترقی یا ان کی بہتری کو سب سے زیادہ اولیت دیتا ہے۔ And keep their interest in the first place، اور ان کی دلچسپیوں کو پہلے مقام پر رکھتا ہے یا پہلے درجے پر رکھتا ہے۔ He or she has an awe and respect for the human beings، اور وہ انسانوں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ He or she deals with، ان لوگوں کی جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جن سے اس کا تعلق ہے۔ Since God's law is inscribed upon their hearts، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین ان کے دلوں پر لکھے ہیں۔ The teacher speak of the wonders of nature، جو قدرت کے حیرت انگیز کمالات ہیں اس پر ٹیچر جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے with reverence، کمانڈ کے ساتھ۔ Since they have come into being by divine decree، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابوں کے ذریعے ہم پر نازل ہوئے ہیں۔ They ponder over the sacred writings، اور وہ جو مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پر غور و خوض کرتا ہے، ان پر سوچتا ہے۔ Which tell us the meaning of life، جو ہمیں زندگی کے معنی بتاتے ہیں۔ And the way to live it fully، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کو پوری طرح کس طرح گزاریں۔
کیسے گزاریں. نو ادر ورک could please them better, اور کوئی دوسرا کام اسے اس سے زیادہ پسند نہیں آتا. Another necessary quality of good teacher is thirst for knowledge. ایک استاد کی ایک تیسری سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں علم کی پیاس ہوتی ہے. Before teaching others to read, دوسروں کو پڑھنا سکھانے سے پہلے they must themselves know how to read. اسے خود یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے پڑھتے ہیں. The best teachers are always those. اچھے استاد ہمیشہ وہ ہوتے ہیں who remain students forever, جو خود ہمیشہ طالب علم رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ خود ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں. They are humble enough to learn from any, اور وہ اتنے عاجز یا منکسر المزاج ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک سے سیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. and to learn from any and everyone, ہر ایک سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. even those younger or less gifted than themselves, یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس سے زیادہ عمر میں چھوٹے ہیں اور ان کو اس سے کم آتا ہے. this is why they drink deeply. اس کا مطلب ہے کہ وہ گہرائی سے پی رہے ہوتے ہیں from the sources of truth, beauty and goodness, کہ جو ذریعے ہیں سچائی کے, خوبصورتی کے اور اچھائی کے, وہ وہاں سے زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. A very important quality of a teacher is that he or she, استاد کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ he or she not only strives to know, کہ وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے which is true good, what is true good and beautiful, کہ کیا اچھا ہے, کیا سچ ہے اور کیا خوبصورت ہے. but also seeks to incorporate these in the life, بلکہ وہ یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرے. یعنی صرف پڑھا نہیں رہا ہوتا, اس کو اپنی زندگی میں بھی شامل کرتا ہے یا اس پر عمل بھی کر رہا ہوتا ہے. they practice what they preach, اور جو کچھ وہ سکھا رہا ہوتا ہے اس پر خود بھی عمل کرتا ہے. after the example of the prophet of God, بالکل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کی طرح. who taught by the words in the holy book, جنہوں نے الفاظ کے ذریعے پڑھایا جو مقدس کتاب میں لکھے ہوئے تھے. as well as by his deeds in everyday life, اور اس کے ساتھ ہی اپنے کاموں سے بھی بتایا جو وہ ہر روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے تھے. نیکسٹ اس کا بی پورشن ہے فشنگ پروفیشنز چیپٹر کا, پیج 8 پر ہے. اباؤٹ تو میں چیپٹر کی ریڈنگ بھی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن بھی دیتی جا رہی ہوں. فشنگ کہتے ہیں ماہی گیری کو. About 3/4 of our earth is covered with water. ہماری زمین کا تقریباً 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. The rivers and oceans of the world are full of fishes. دنیا کے سمندر اور دریا مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہیں. These fishes are an important source of our food. یہ مچھلیاں ہماری خوراک کا اہم ذریعہ ہیں. And millions of people are engaged in catching fish. اور لاکھوں لوگ مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہیں. This is not just a hobby. یہ صرف ایک مشغلہ نہیں ہے but an occupation, بلکہ ایک پیشہ بھی ہے. And a flourishing trade, اور ایک بڑھتی ہوئی تجارت, ابھرتی ہوئی تجارت بھی ہے. The fishermen sometimes work individually in their small boats. بعض اوقات ماہی گیر اپنی چھوٹی کشتیوں میں انفرادی طور پر کام کرتے ہیں. And sometimes work together, اور بعض اوقات مل کر کام کرتے ہیں. On large boats, بڑی کشتیوں میں, with machinery needed to catch fish from deep waters, اور ان کشتیوں میں مشینری بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ گہرے پانیوں میں جا سکیں. They stay at sea for days and even weeks, اور وہ سمندر میں ہی کئی دن اور بعض دفعہ ہفتوں رکتے ہیں. And return with tons of fish, اور بہت بڑی مقدار میں مچھلی لے کر واپس آتے ہیں. These ships have proper arrangements for storing the fish, اور ان جہازوں میں مچھلی کو اسٹور کرنے کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے. So that catch is not spoiled, تاکہ انہوں نے جو پکڑا ہے یا ان کی جو مچھلیاں ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. Before reaching the market, مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے. سیکنڈ پیراگراف ہے, the fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland اور فریش واٹر فشنگ, and sea اور میرین فشنگ. ماہی گیر جو ہیں وہ دونوں طرح کی ماہی گیری کرتے ہیں یا دونوں طرح کی مچھلیاں پکڑتے ہیں. وہ دو طرح جو ہے وہ ایک ان لینڈ یا تازے پانی کی, میٹھے پانی کی مچھلی, اور دوسری سمندری یا
نمکین پانی کی مچھلیاں، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ صرف جو سمندر ہوتا ہے اسے نمکین پانی کہتے ہیں، اور نمکین پانی کے علاوہ جتنے بھی پانی ہیں اس سب کو فریش واٹر ہی کہا جاتا ہے، تازے پانی کی مچھلی جسے کہتے ہیں۔ فریش واٹر فش آر کاٹ فرام ریورس، اسٹریمس، کینالس، لیکس اینڈ پونڈس۔ تازے پانی کی مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں دریاؤں سے، اسٹریمس چشموں سے، کینالس نہروں سے، لیکس دریاؤں سے، اور پونڈس تالاب سے۔ دس از ڈن ود نیٹس آف ویریس سائزز، اور یہ کام مختلف سائز کے جال کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دیز فشرمین سم ٹائمس نیڈ نو بوٹس ایٹ آل، اور یہ جو میٹھے پانی کی مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیر ہیں ان کو بعض اوقات کشتیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دا فش کاٹ فرام فریش واٹر آر یوزلی اسمال اینڈ ٹیسٹیئر، اس لیے وہ مچھلیاں جو میٹھے پانی سے یا تازہ پانی سے پکڑی جاتی ہیں وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہیں اور سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں۔ دے آر سولڈ لوکلی ایز ویل ایز سینٹ ٹو دا نیئر بائی ٹاؤنس، اس لیے ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی مقامی طور پر ہی کیا جاتا ہے اور ان کو قریبی علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ میرین فشنگ از ڈن ان دا عریبین سی along دا کوسٹ، جبکہ میرین فشنگ یا سمندری ماہی گیری جو ہے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ عریبین سی سے کی جاتی ہے، بحیر عرب جسے کہتے ہیں۔ ان فشنگ سیزن بوٹس آف آل سائزز گو آؤٹ، ماہی گیری کے سیزن میں ہر سائز کی کشتیاں باہر نکلتی ہیں۔ فیس دا ڈینجرس آف دا سی، سمندر کے خطرات کا مقابلہ کرتی ہیں، اینڈ کیچ فش، اور مچھلی پکڑتی ہیں۔ سم ٹائمز دا ویدر ٹرنس رف وداؤٹ اینی وارننگ، بعض اوقات سمندر جو ہے وہ بہت رف ہو جاتا ہے اور جس کا پہلے سے اندیشہ نہیں ہوتا۔ دیز بوٹس آر دین ایٹ دا مرسی آف اسٹارمس، اس وقت یہ کشتیاں جو ہیں وہ طوفان کے آسرے پر ہوتی ہے، اگینسٹ وچ دے آر کوائٹ ہیلپ لیس، جس کے برخلاف یہ بیچاری بالکل بے یار و مددگار ہوتی ہیں۔ دا گورنمنٹ از ناؤ ٹیکنگ کین انٹرسٹ ان امپروونگ اینڈ ماڈرنائزنگ دا فش انڈسٹری، حکومت اب اس میں دلچسپی لے رہی ہے کہ وہ ماہی گیری کی صنعت کو جدید بنائے اور اس کو بہتر بنائے۔ فشر مین آر گیون لونز ٹو بائی بگر اینڈ بیٹر بوٹس، بوٹس اور ٹرالرز، ماہی گیروں کو قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بڑی اور زیادہ بہتر کشتیاں اور ٹرالرز خرید سکیں، سو دیٹ دے کین گو فاردر، تاکہ وہ زیادہ دور تک جا سکیں، فرام دا شور، ساحل سے، اینڈ فش ان ڈیپر واٹرز، اور زیادہ گہرے پانیوں سے مچھلیاں پکڑ سکیں۔ فشنگ نیٹس آف گڈ کوالٹی آر بینگ میڈ اویلیبل ایٹ لو پرائسز، ماہی گیری کے جو جال ہیں وہ زیادہ اچھی کوالٹی کے ان لوگوں کو کم قیمت میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ فش ہاربرز اینڈ فش مارکیٹس آر بینگ سیٹ اپ، اسی طرح سے فش ہاربرز جو ہیں وہ پورٹ ہوتی ہے ایک طرح کی جہاں پہ ماہی گیروں کی کشتیاں اترتی ہیں، اور مچھلیوں کی جو مارکیٹس ہیں وہ بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ ویدر اسٹیشنز ہیو بین بلٹ along دا کوسٹ، ساحل کے ساتھ ساتھ ویدر اسٹیشنز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ ویدر اسٹیشنز جو ہیں وہ موسم کی پیش گوئی کے لیے جو اسٹیشن بنائے جاتے ہیں یا آفیسز بنائے جاتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں ویدر اسٹیشنز۔ اینڈ آن آف شور آئیلینڈس، اور ساحل سے تھوڑا سا دور جو جزیرے ہوتے ہیں ان جزیروں پر بھی ویدر اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ٹو وارن دا فشنگ بوٹس آف اسٹارم، تاکہ ماہی گیروں کی جو کشتیاں ہیں ان کو طوفان سے آگاہ کر سکیں۔ سم بوٹس آر ناؤ آلسو فلڈ ود وائرلیس ریسیورس، اب ایسی کشتیاں بھی موجود ہیں جس کے اندر وائرلیس ریسیورز لگے ہوئے ہیں۔ A fisheries training institute and a fisheries technological laboratory have been established at کراچی، اب کراچی میں جو ہے وہ ماہی گیری کی تربیت کے لیے بھی ادارہ بنایا گیا ہے اور ٹیکنالوجیکل لیبارٹری بنائی گئی جہاں پہ اس کی ٹیکنیکس بھی سکھائی جاتی ہیں۔ several بائی پروڈکٹس آر obtained فرام فش، مچھلی سے دوسری چیزیں بھی تیار کی جاتی ہیں، فار ایگزامپل گلو، مینیور اینڈ لیور آئل، اور ان چیزوں کے نام یہ ہیں، گلو بنایا جاتا ہے مچھلیوں سے، مینیور کھاد بنائی جاتی ہے، اور لیور آئل سب نے سنا ہوگا جو دوائی ہوتی ہے، کیپسول ہوتے ہیں اس کے، تو وہ لیور آئل کے کیپسول ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی مچھلیوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ فشنگ از ون آف آور موسٹ امپورٹنٹ انڈسٹریز، اس لیے ماہی گیری جو ہے وہ ہماری اہم ترین صنعتوں میں سے ایک ہے۔ بٹ کیمیکل ویسٹ اینڈ آئل تھرون ان دا ریورس، لیکن وہ کیمیائی اجزاء جو ہم اور تیل جو ہم دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں یا سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، آر کازنگ ڈیمیج ٹو دا فریش واٹر اینڈ میرین لائف، وہ ہماری سمندری زندگی کو اور میٹھے پانی کی جو زندگی ہے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے کویسچن آنسرس پر آتے ہیں۔
کرتے ہیں. تھوڑے سے سوال ہیں, 4 سوال ہیں اس کے, میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. وائی ڈڈ دی پیپل آف دا ایسٹ ہیو آلویز ہیڈ اے ویری ہائی ریگارڈ فار ٹیچرس. مشرق کے لوگ کیوں استاد کو اتنا اعلیٰ درجہ دیتے ہیں؟ اس کا آنسر آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے, آپ وہاں سے دیکھ لیجیے. واٹ ڈز دا ورڈ اخند مین؟ اخند آپ نے پڑھا تھا, اس میں جو پیراگراف پڑھا تھا پہلے ہی پیراگراف ہے, تو اس میں اخند کا مطلب بتانا ہے. ہاؤ ڈز اے ٹیچر فلفل گاڈس کمانڈ؟ ایک ٹیچر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح پورا کرتا ہے. اور لاسٹ کویسچن ہے, واٹ آر دا کوالٹیز آف اے ٹیچر؟ ایک ٹیچر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو یہ آپ کا تقریباً پورا چیپٹر جو ہے وہ ٹیچر کی کوالٹیز پر ہی مشتمل ہے, تو اس میں سے 5 کوالٹیز نکالی گئی ہیں, یہ آپ کو یاد کرنی ہے. یہ آپ کا ٹیچنگ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ورڈس میننگ اور یہ چیپٹرس کے جو کویسچن آنسرس ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں, میں بس ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں. واٹ آر دا ڈفرینٹ موڈس آف فشنگ؟ یہ جو موڈس آف فشنگ ہے یہ آپ نے چیپٹر میں پڑھی تھی کہ 2 طرح کی فشنگ ہوتی ہے, ایک میٹھے پانی کی یا تازہ پانی کی, اور دوسری سمندری پانی کی یا نمکین پانی کی. یہ دونوں میتھڈس ہیں. دوسرا سوال ہے, ایکسپلین 3 ways in which پاکستان گورنمنٹ ہیز ہیلپ دا فشنگ انڈسٹری. پاکستان گورنمنٹ نے کیا کیا ہے فشنگ انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے. واٹ آر دا ڈینجرس آف میرین فشنگ؟ سمندری ماہی گیری جو ہے اس کے کیا خطرات ہوتے ہیں, یا اس میں جو لوگ سمندری ماہی گیری کہتے ہیں انہیں کس طرح کے خطرات درپیش ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے, وائی ڈو پیپل لائک فریش واٹر فش؟ لوگ فریش واٹر فش کو یا تازہ پانی کی مچھلی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ وائی از فش امپورٹنٹ فار اس؟ اور مچھلی ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ تو یہ 5 سوال ہیں, آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے, سمجھیے اور یاد کیجیے. اور پھر حسب معمول جو ہے وہ ہم اس کی باقی ایکسرسائزز پر آتے ہیں. پیج 9 بک کا پیج 9 ہے, اور اس پہ ایکسرسائزز ہیں آپ کو یہ ساری ایکسرسائزز کرنی ہے. میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں, اور پھر آپ اس کو خود کیجیے, اور پھر نیکسٹ میں آپ کو میں آنسر بتا دوں گی, پھر آپ مجھے لا کر چیک بھی کروائیے. یاد رکھیے, بار بار پوچھیے گا مت. یہ ایکسرسائز آپ کو کرنی ہے پیج 9 پر. ایکسرسائز سی, fill in the blanks with suitable words from the list given below. tasty, by-products, reservoir, carefully, hobby, offshore اور modernizing. تو یہ 7 fill in the blanks ہیں, یہ آپ کو کرنی ہے, اور یہ جو words دیے ہوئے ہیں اس سے ان کو فل کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایڈیمس ہیں اسی چیپٹرس کے, تو یہ ایڈیمس پہ آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں ایک پورشن جو ہے وہ ایڈیمس کا بھی ہے. اس کے سینٹینسز بنانے یہ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو, اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنے رجسٹر میں اتار لیجیے گا. ایڈیمس کے لیے آپ کو الگ 4 پیجز کا ایک پورشن بنائے گا, جس میں صرف ایڈیمس میں ہر چیپٹر کے ساتھ کرواتی جاؤں گی. تو اس کو اس پورشن میں لکھنا ہے, ٹو بیک آؤٹ آف سم تھنگ, کسی چیز سے پھر جانا یا اپنے ایگریمنٹ کو بھول جانا یا ایگریمنٹ سے واپس ہو جانا. ونس یو ہیو میڈ این ایگریمنٹ یو شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو بیک آؤٹ آف اٹ. اگر آپ ایک دفعہ کوئی معاہدہ کر لیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس سے پھرے نہیں یا اس کو چھوڑے نہیں. ٹو بیٹ اباؤٹ دا بش, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیں بائیں شائیں ہانکنا یا اصل پوائنٹ کی طرف نہ آنا. اف یو ہیو گاٹ بیڈ نیوز ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دا بش, کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. اگر تمہیں کوئی بری خبر ملی ہے تو تم آئیں بائیں شائیں مت ہانکو, بلکہ اصل مقصد کی طرف یا اصل بات کی طرف آؤ. ٹو ہیو اے بون ٹو پک وتھ سم ون, اس کا مطلب ہے کوئی لڑائی نکالنا یا کوئی جھگڑا نکالنا, کوئی ایسی بات نکالنا جس سے جو لڑائی کا باعث ہو. ٹو ہیو اے گریونس اباؤٹ سم تھنگ, ہی ہیز اے بون ٹو پک وتھ سم ون, اس کے پاس لڑائی کرنے کے لیے موضوع ہاتھ آ گیا ہے, اس کے پاس لڑنے کے لیے کچھ ٹاپک مل گیا ہے. ٹو بریک دا آئس, ٹو اوور کم شائنس, اس کا ٹو بریک دا آئس کا مطلب ہے کہ 2 لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کرنا. ٹو بریک دا آئس کا مطلب یہ کہ اس میں سے ایک جو ہے وہ خاموشی کو توڑے گا, اور پھر وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ گفتگو شروع ہو جائے یا بات شروع ہو جائے. بوتھ پرسنس کیپٹ کوائٹ, دونوں لوگ خاموش بیٹھے تھے. اینڈ ویٹنگ فار دا ادر ٹو بریک دا آئس, اور دوسرے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ خاموشی کو توڑے. اس میں 4 ایڈیمس تھے, یہ آپ کو اپنے ایڈیمس والا جو پورشن ہے اس میں کرنے ہیں. اس کو دوبارہ سن لیجئے کہ ایڈیمس والا آپ کا الگ پورشن 4 پیجز کا آپ کو بنانا ہے, اور یہ جو ایڈیمس ہیں چاروں ان کے سینٹینسز وہ آپ کو وہاں پر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ ایکسرسائز جے ہے پیج 12 پر. سلیکٹ ورڈز فرام لسٹ اے وچ آر سوٹیبل ان میننگ
ٹو ورڈس ان لسٹ. تو سملر میننگ والے جو ورڈس ہوتے ہیں اس کو سنونمس کہتے ہیں. ہم نے پچھلے چیپٹرز میں بھی کیے تھے, یہاں پر بھی ہم یہ کریں گے. تو آپ اس کو لسٹ اے کے جو ورڈس ہیں اس میں ڈکشنری میں میننگ دیکھ لیجیے گا. کچھ آپ کو خود بھی آتے ہوں گے, اس چیپٹر میں یوز بھی ہوئے ہیں, تو ان ورڈس کے میننگ لسٹ بی میں دیے ہوئے سملر میننگ والے ورڈس آپ کو سلیکٹ کر کے لکھنے ہیں. اس کے بعد ایکسرسائز کے ہے, چوز دا رائٹ میننگ فرام دا بریکٹ. اس میں بھی ورڈس دیے ہوئے ہیں ریورنگ اور یہ اپریشیٹس, اور پھر اس کے میننگس بھی سامنے والی جو ہے آپ کا کالم اس میں دیے ہوئے ہیں 2-3 میننگس. اس میں سے آپ کو سلیکٹ کر کے لکھنا ہے کہ اس ورڈس کی کیا میننگ ہے. اسی چیپٹر میں سے یہ ورڈس آپ نے پڑھے تھے, تو اس کے میننگز آپ کو یہیں سے کرنے ہیں. اب اس کی ایکسرسائز کے سلوشنس پر آتے ہیں. ایکسرسائز سی کو دیکھیے. ایکسرسائز سی ہے پیج 9 پر. fill in the blanks with suitable words from the given below. تو اس کے میں آپ کو سلوشن بتا رہی ہوں, تو آپ اس کو آپ نے جو کیا ہوا ہے اس کو دیکھ لیجیے. the teacher examined each student carefully. اس میں جو بلینک ہے آپ کو اس میں کیئرفلی آئے گا. river Indus is an important reservoir of water for irrigation. اہم ذریعہ ہے پانی اس کے لیے, آب پاشی کے لیے دریا سندھ. اسٹیمپ کلیکٹنگ از اے گڈ ہابی. ہابی اس کی بلینک میں جو ہے وہ ہابی آئے گا. دا لنچ واز ویری ٹیسٹی. بہت مزیدار تھا. دے آر ماڈرنائزنگ دیئر مل بائی امپروونگ نیو مشینری. ماڈرنائزنگ اس کی بلینک میں آئے گا ماڈرنائزنگ. دے آر ماڈرنائزنگ دیئر مل. اپنی مل کو ماڈرنائز کر رہے ہیں, جدید بنا رہے ہیں. بائی امپورٹنگ نیو مشینری. نئی مشینری باہر سے منگوا کر. منورا از این آف شور آئی لینڈ. جزیرہ ہے ایک. کول ٹار از اے بائی پروڈکٹ آف پیٹرول. کول ٹار جو ہے وہ پیٹرول کی بائی پروڈکٹ ہے. اس کے بعد آپ کی ایڈیمس ہو گئے تھے. ایکسرسائز جی میں نے آپ کو کروا دی تھی. اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ سلیکٹ ورڈس فرام لسٹ اے وچ آر سملر ٹو میننگ ٹو ورڈس ان لسٹ بی. تو آپ کو دیکھنا تھا کہ اس میں کون سے ورڈس جو ہیں وہ اس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں. سنونمس ہے. ریفلیکشن. ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے عکس, اور اس کے لیے جو دوسرا ورڈ ہے وہ امیج. دوسرا ہے آپ کا انشرائنڈ, اور اس کے لیے جو ہے وہ پریزروڈ کیئرفلی. اس کے سنونم ہے پریزروڈ کیئرفلی. ڈیوائن. ڈیوائن کے لیے لفظ آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آسمانی. نمبر 4 ہے ڈگنیٹی, اور ڈگنیٹی کے لیے ہے آنر, اعزاز, مرتبہ. پار ایکسلنس نمبر 5 پہ ہے آپ کے پاس پار ایکسلنس, اور پار ایکسلنس کے لیے آپ کے پاس ورڈ ہے دا بیسٹ, بہترین. ایکسلنٹ کہتے ہیں بہترین کو, تو دا بیسٹ ہے اس کے لفظ. کلٹیویٹنگ, ڈیولپنگ, بنانا, اگانا, ترقی دینا. نمبر 7 پہ آپ کے پاس ورڈ ہے پروفیشنل, اور پروفیشنل کے لیے آپ کے پاس ورڈ ہے کنسرننگ ونس جاب. پروفیشنل جس کا جاب سے تعلق ہے, کوئی جو کام کرتے ہیں اس سے تعلق ہے. ریگارڈ کا مطلب اوپینین, رائے, مشورہ. اور اس کے بعد ایکسرسائز چوز دا رائٹ میننگ فرام دا بریکٹس. تو اس میں آپ کے پاس ورڈس دیے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کے میننگس بتانے ہیں. ریورنگ آپ نے اس میں پڑھا تھا, جو آپ کا چیپٹر تھا ٹیچنگ والا, اس میں آپ نے ریورنگ پڑھا تھا. ریورنگ کے میننگ ہوتے ہیں پیئنگ ریسپیکٹ ٹو, کسی کو عزت دینا. نمبر 2 ورڈ تھا اپریشیٹس. اپریشیٹس کا مطلب ویلیوز, اہمیت دینا. اس کے بعد آپ کے پاس ورب تھا انسکرائبڈ. انسکرائب کا مطلب لکھا ہوا, ریٹن. اس کے بعد ڈکری ہے. ڈکری کے لیے ہے کمانڈ, احکامات. پونڈرس. پونڈرس کا مطلب تھنک اباؤٹ. اس کے بعد ہے گفٹیڈ ہے. گفٹیڈ کا ریوارڈڈ, انعام. گفٹ کا مطلب انعام ہوتا ہے, ریوارڈ کا مطلب بھی انعام ہوتا ہے. سورس ہے. سورس کے لیے جو ہے وہ ذریعہ, فاؤنٹین. اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا اسٹرائیو. اسٹرائیو کا مطلب کوشش کرنا, ٹرائز ہارڈ. اسٹرائیو کا مطلب انتہائی کوشش, جد و جہد. اس کے بعد انکارپوریٹ. نیکسٹ ورڈ ہے انکارپوریٹ. انکارپوریٹ کے میننگ ہے میک پارٹ آف, حصہ بنانا, اس کو شامل کرنا, اس کو داخل کرنا. اسٹیٹس کا مطلب مرتبہ, مقام, پوزیشن. تو یہ اس کے میننگس. اس کے ساتھ ہی آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کو توجہ سے پڑھیے اور اس کے سارا کام جو ہے وہ یاد کیجیے, اور مجھے کاپی میں لا کر چیک بھی کروائیے. جزاک اللہ.